السلام علیکم زینی انقلاب۔ آج آپ کو ایک بہت بڑی خبر سے آگاہ کرنا ہے کہ خبر یہ ہے کہ چائنا نے کھیر بنا کے انڈیا کو بھیجی ہے اور انڈیا نے میٹھی سیوئیاں بنا کر چائنا کو بھیجی ہے۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ چائنا کا انڈیا کا لداخ کے معاملے پہ تنازع چل رہا تھا اور اپریل 2020 سے تنازع چل رہا تھا اور چائنا نے لداخ کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا، جب اس کے بعد یہ 1 سال تک یہ جنگ چلتی رہی اور اس کے بعد یہ رک گئی تھی۔ تو ان دونوں ملکوں نے اچانک سے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے اور معاہدہ یہ طے پایا گیا ہے کہ انڈیا اور چائنا دونوں اپنی فوجوں کو اپریل 2020 کی پوزیشن پر لے کر جائیں گی اور سارا اسلحہ وہاں سے ہٹا لیں گی اور جو نارمل کی جو پیٹرولنگ ہے وہ یہ وہاں پہ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اب ہم جنگ کے بجائے اب ہم کاروبار کریں گے۔ تو انڈیا اور چائنا نے مذاکرات کر لیے ہیں، مسئلہ حل کر لیا ہے، اب وہ کاروبار کریں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ انڈیا اور چائنا کا بھی جو موجودہ جو بزنس ہے وہ $136 بلین کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو انرجی جو پیسہ ہم جنگ پہ خرچ کر رہے ہیں، اب اسی انرجی کو اسی پیسے کو ہم بزنس کو آگے لے جانے کے لیے ہم اس کو میں استعمال کریں گے۔ تو عقل مند ملکوں کی ہوتی ہے نشانی کہ وہ اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ تو یورپ 1000 سال تک جنگ کرتا رہا، اس کے بعد اس کو سمجھ میں آئی کہ جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مذاکرات کر لیتے ہیں۔ تو مذاکرات اس نے کر لی اور مذاکرات کرنے کے بعد اس نے سارے مسئلے حل کر کے 27 ملکوں کی اس نے یورپی یونین بنا لی ہے اور آج جو اپنے آپ کو فائنینشلی اس نے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا ہے۔ تو چائنا اور انڈیا اس معاملے میں بہت سمجھدار رہے کہ انہوں نے تو 3 سال کے اندر ان کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل ہے مذاکرات۔ امریکہ کو بھی 20 سال بعد ہی سمجھ میں آئی، افغانستان میں ٹکریں مار مار کے 20 سال بعد اس کو سمجھ میں آئی کہ مذاکرات کر لینے چاہیے۔ تو اس نے آخر میں قطر کے کیپٹل دوحہ کے اندر انہوں نے مذاکرات کیے طالبان سے، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا اور 20 سال تک یہ معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ تو جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی۔ تو انڈیا اور چائنا کے اس واقعے سے ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے کہ ملکوں کو جنگ کے مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کر کے کاروبار پہ توجہ دینی چاہیے۔ جو کاروبار ہے ہر مسئلے کا حل، کاروبار سے انسان کے پاس ملکوں کے پاس ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اس سے روزگار نکلتا ہے، لوگوں کے اندر خوشحالی آتی ہے۔ اور دو ملکوں کو بھی کاروبار کرنا چاہیے اور دو افراد کو مطلب ہر شخص کو کاروبار کرنا چاہیے۔ اور شاعر اس شعر کے اندر اس تنخواہ دار طبقے کی بات کر رہا ہے جس کی تنخواہ 2.5 یا 3 لاکھ سے کم ہے۔ ان تمام لوگوں کو اگر ان کے حالات اجازت دیں تو انہیں کاروبار کی طرف آنا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ کاروبار سے خوشحالی آتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، انسان کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی کے ساتھ بھی تعاون کر سکتا ہے۔ تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اپنی پوری زندگی زنجیروں کے اندر جکڑ کے گزارتا ہے، اس کی زندگی جکڑی ہوئی زندگی ہے اور جیسے ہی وہ زنجیروں سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دم مہینے کا آخر آ جاتا ہے، اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے اور اس طرح پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو ہماری کامیابی کاروبار کے اندر چھپی ہوئی ہے، اگر حالات اجازت دیں تو ہر انسان کو کاروبار کی طرف آنا چاہیے۔ یورپی یونین کے واقعے کے اندر بھی اسلامی ملکوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے کہ جب 27 یورپین کنٹریز یورپین یونین بنا سکتے ہیں تو 57 اسلامی ممالک کو اسلامک یونین بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پہ ایک سوال موجود ہے، سوچنے کے لیے ایک پورا میدان پڑا ہوا ہے۔ تو اسلامک یونین بنا لینی چاہیے تاکہ اسلامی ملکوں کی یورپ سے امریکہ سے ان سب سے جان چھوٹ جائے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 55 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا سے پولیو وائرس ختم ہو چکا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے۔ پوری دنیا پولیو وائرس کو ختم کر سکتی ہے تو پاکستان اور افغانستان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ چلو افغانستان کو چھوڑ دو، وہاں پہ تو وہ فائنینشلی طور پہ وہ بالکل ہی کمزور ہے۔ پاکستان تو ایٹمی پاور ہے، یہاں پہ ہاسپٹل بھی موجود ہے، انڈسٹری بھی موجود ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، ریسرچ بھی ہوتی ہے، تو پاکستان پولیو وائرس کو کیوں ختم نہیں کر سکتا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 55 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ہماری حکومت کے لیے اور ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، 55 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اور کراچی کے اندر اس سال
लूटमार के दौरान में मरने वाले शहरियों की तादाद 102 हो गई है। और चाइना के अंदर एक 62 साल शख्स ने शादी में नाकामी के ऊपर अपना ट्रक लोगों पे चढ़ा दिया है, जिससे 35 लोग हलाक हो चुके हैं। और बाइडन ने जाते जाते जलती पे तेल का काम किया है। उसने यूक्रेन को मिसाइल दे दिए ताकि वो रशिया पे उस पर मिसाइल मारना शुरू कर दे, और यूक्रेन ने मार भी दिया है। तो वो ट्रम्प के लिए, जो नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रम्प, उसके लिए परेशानी खड़ी करके जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि मैं दुनिया से जंगों का खात्मा कर दूंगा, और बाइडन साहब जंगों के अंदर वो तेल छिड़क के जा रहे हैं। तो एक बात ये भी याद रहे कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कोई सा भी सदर आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस्टेब्लिशमेंट वहीं वहाँ पे पुरानी वाली बैठी हुई है। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। और अभी पिछले हफ्ते अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फ़लस्तीन के मामले पर उसने फिर जो सीज़ फायर की जो करारदाद है, उसने फिर उसको वीटो कर दिया है। तो अमेरिका खुद चाह रहा है कि फ़लस्तीन की जंग ये चलती रहे और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी होती रहे। तो इन वाक़यात में बहुत सारे, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो छोटी छोटी खबरें होती है, इसमें याद रहे कि चाइना और इंडिया वाला जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है। समझदार लोगों के लिए, समझदार मुल्कों के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये टेबल पे बैठ के उन्होंने मसला ही हल कर दिया। और उन्होंने जो बाद में जो बात कही है कि अब हम जंग नहीं, अब हम कारोबार करेंगे, हम व्यापार करेंगे। जो हमारा जो उनकी जो बिजनेस ट्रेड, उनका रेवेन्यू $136 बिलियन, उससे आगे लेकर जाएंगे। तो समझदार मुल्कों के लिए, पॉलिसी साजों के लिए और समझदार लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ सबक मौजूद हैं कि हम अपने मुल्क को भी आगे ले जाएं और अपने घर को भी और अपने आप को भी तरक्की दें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी बेहतर वीडियो बना सकूं। अल्लाह हाफिज़।